الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہے، ہمارے خیالات ہی کہیں اور چلے گئے ہیں، ذہن و دماغ لوگوں کے معاف ہو گئے ہیں، سارا دن موبائل پر بیٹھے ہیں، کبھی یوٹیوب ہے، کبھی فیس بک ہے، کبھی انسٹاگرام ہے، پتہ نہیں کون کون سی ریلز اور ویڈیو میں کسی کو موبائل دے دو، انٹرنیٹ دے دو، اس کو کمرے میں بند کر دو، اس کو نہ کھانے کا ہوش رہے گا، نہ پینے کا ہوش رہے گا، نہ سوتے لوگ، نیندیں کم ہو گئی لوگوں کی۔ اب جو سو نہیں رہا ٹائم پہ اور رات بھر موبائل پر ہے، اس کی آنکھیں کمزور، اس کا ذہن کمزور، اس کی کریٹیوٹی کمزور ہو رہی ہے، اور عبادت سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز میں بھی موبائل پر دھیان ہے، عبادت میں بھی موبائل پر دھیان ہے، ہر نماز کے بعد چیک کرنا ہے موبائل پر کیا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس ایک آلے نے ہمیں اللہ سے، عبادت سے کتنا دور کر دیا۔ گناہوں کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ اب ایک اور سائنٹیفکلی بات سمجھیے گا، آج دنیا میں ایک جو کہیں گے ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح بتائی جا رہی ہے، پاپ کارن برین۔ پاپ کارن برین کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ پاپ کارن سمجھتے کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ ہم بچے تو ہماری یہاں زبان پھلے کہتے ہیں، پاپ کارن ہی کہتے ہیں، سمجھتے ہیں نا پاپ کارن کس کو کہتے ہیں؟ مکئی جو بچے پھلا کے کھاتے ہیں نا، جس کو تھوڑا سا پکائیں تو پھول جاتی ہے، تو جب یہ پاپ کارن ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اچھل رہا ہوتا ہے، جب یہ پکتا ہے تو یہ اچھلتا ہے۔ فرمایا سوشل میڈیا نے سائنٹیفکلی ایک ٹرمینالوجی آئی ہے کہ اس دماغ کو پاپ کارن برین بنا دیا ہے۔ دماغ کا دیکھیں، آپ ایک بات سمجھیے، بڑی لاجیکلی بات سمجھا۔ آپ کے سامنے کوئی اللہ نہ کرے، آپ کے سامنے روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی اللہ نہ کرے تکلیف اس کو پہنچ جائے، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، کتنے گھنٹوں تک، کتنی دیر تک آپ کے دماغ میں یہ اثر رہتا ہے؟ آپ افسردہ رہتے ہیں، آپ کے دل پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کسی مسلمان کے ساتھ برا ہو گیا، ایسے ہی۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے، ماشاءاللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو، دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے، تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا، ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی، آپ کے دماغ میں سیڈنس، افسردگی آئی، اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا، ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے، کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے، اگلے سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے۔ اب آپ نے ویڈیو اوپر کی، پھر کوئی غم کی خبر ہے، پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے، پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے، پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی، کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں۔ امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملیں۔ جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا، وہ سکون مانگتا ہے۔ کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں، اگر ان کو فوکس حاصل نہیں ہے، ان کا دماغ گھوم رہا ہے، کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ہم سب اس پہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں، اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر نماز کے دوران کسی کا موبائل فون بچ جائے اور اب وہ سارے نمازیوں کو تنگ کرنے کی بجائے اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے تو کوشش کرے کہ عمل قلیل کے ذریعے، یعنی ایک ہاتھ سے اگر بٹن دبا کر بند کر سکتا ہے، ایسا عمل جس سے دور والے کو یہ نہ لگے کہ یہ نماز سے باہر ہے، تو موبائل فون کی بیل بند کر دے
اور اگر پھر بھی بند نہیں ہو رہی تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنی نماز کو توڑے اور موبائل فون کی بیل بند کرے اور پھر نماز دوبارہ شروع کرے۔ اب وہ جناب بیل بجی جا رہی ہے تو بجی جا رہی ہے اور پوری مسجد اس کی بیل سے گونج رہی ہے، سب کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سوچے تو صحیح آپ ذرا، یعنی یہ کیسا گناہ ہے کہ خواہ خواہ ہر فون کرنے والے پر میں گناہ گار ہو رہا ہوں؟ اتنی گناہوں کی ضرورت ہے؟ ہم تو نیکیاں ہمارے پاس ہیں نہیں اور زبردستی کے گناہ اپنے اوپر لیے، بلکہ ایک اور گناہ جو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جب کوئی مجھے فون کرے، جس کو کالر ٹیون کہا جاتا ہے، کوئی مجھے فون کرے وہ بھی فلاں گانا سنے۔ اب ایک مذہبی شخص بھی کسی کو فون کرتا ہے تو کان سے دور موبائل رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی جناب نے پتہ نہیں کون سا گانا لگایا ہوا ہے، اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کال بندہ کر رہا ہے، آپ نے فون نہیں اٹھایا، لیکن اس کالر ٹیون کو لگانے کی وجہ سے آپ گناہ گار ہو گئے۔ اتنے گناہ کی لالچ، ارے نیکیاں کرنے کی لالچ ہونی چاہیے، یہ کیسے گناہ ہے؟ پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ تو خدا را ویسے ہی ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کا پلڑا ویسے ہی بڑا بھاری ہے، تو یہ خامہ خواہی کے گناہ تو نہ کرو۔ اب گاڑی کے پیچھے بے وقوفی کی انتہا دیکھیں، اپنی گاڑی کے پیچھے لڑکی کی تصویر لگاتے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا تم پیچھے سے دیکھو اور مجھے گناہ پہنچاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے علماء ہمارے اسلاف ایسے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے کہ جس سے لوگوں میں نیکیاں پھیلیں، اور ہم ایسا لگتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں معاذ اللہ پہلے جہنم میں چلا جاؤں، بلکہ کہتا کوئی نہیں، لیکن اب سوچیں نا، اب مسجد میں آ کر گانے باجے بجائے، افسوس کی بات میں آپ کو کہوں تو اب لرز جاؤ گے، لیکن جن لوگوں نے مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری دی ہے، طواف کے دوران میوزیکل ٹیون بجتی ہے۔ کعبے پر مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ روضہ رسول کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے جہاں آواز پست کرنے کا حکم ہے، وہاں لوگوں کی میوزیکل ٹیون بجتی ہے، شرم نہیں آتی۔ بس بات وہی ہے نا کہ ہم حرمین طیبین تو جاتے ہیں، عادتیں تھوڑی چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں، وہاں بھی بے حیائی، وہاں بھی بدگمانی، وہاں بھی غیبت چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں جانے سے پہلے ہمیں ان تمام چیزوں کو پیوریفائی کرنا چاہیے۔ بہرحال آج ہی چلے نیت کر لیں انشاءاللہ اپنے موبائل میں کبھی بھی میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے۔ جو پروفیشنل انجینئرز بیٹھے ہیں، آپ کا بھی کیلکولیشن میں مائنڈ بہت چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ تو کرتے ہی حساب کتاب ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، 100 درود پر 1000 رحمتیں۔ کیا شاندار فارمولہ ہے کہ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صبح و شام مجھ پر رحمت الہی برستی رہے۔ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ خیریت کی فکر ہوتی ہے کہ خیر سے واپس آئیں، ہم بھی خیر سے آئیں، پیچھے گھر والے بھی خیر سے رہیں۔ اب جب گھر آ جائیں تو پیچھے کاروبار خیر سے رہے، ٹریول پر جاتے ہیں تو اپنے کاروبار، اپنے گھر بار، اپنے سٹاک، تمام چیزوں کی فکر رہتی ہے کسی نہ کسی مائنڈ میں۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اگر مجھ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، میرے کاروبار پر، میری فیملی پر، میری ذات پر، تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوں گی وہ بھی ٹل جائیں گی۔ تو دس از دا وے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف۔ یہ شاندار طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تمام چیزوں کو اگر سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، تو درود پاک پڑھتا رہوں، رحمتیں برستی رہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت برسے گی اس پر مصیبت کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر نبی پاک کا جو یہاں تک حدیث تو ایک بہت خوبصورت کیلکولیشن ہے، مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ أَلْفًا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اب مہربانی کی انتہا دیکھیں کہ مجھے نبی پاک اپنے پیچھے ہی جنت میں لے جائیں، غلام تو پیچھے ہی ہوتا ہے نا، ہمارا تو نعرہ یہی تھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو ہمارا تو پہلے ہی ارمان یہ کہ بس سرکار کے پیچھے پیچھے چلے جائیں، مگر کرم بالائے کرم، مہربانی کیا ہے؟ آقا فرماتے جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا، کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، صفحے درست کر لیجئے، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے، میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرور کائنات کثرت سے درود پاک پڑھنے والے پر اتنی بڑی مہربانی فرمائیں گے۔
اب میرے کاروباری اسلامی بھائیوں، میرے انجینئر بھائیوں، پروفیشنل اسلامک بردرز، اب ہم سوچیں ہمارا